الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن عطیۃ القرظی قال كنت في صبي قريظة أردنا على النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا ينظرون فمن أنبت الشعر قتل ومن لم ينبت لم يقتل فكشفوا عانتي فوجدوها لم تنبت فجعلوني في السبي رواہ ابو داود و ابن ماجہ و الدارمی صدق اللہ و صدق رسولہ الکریم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث پاک کا ترجمہ یوں ہے، روایت حضرت عطیہ قرظی سے فرماتے ہیں کہ میں قریظہ کے قیدیوں میں تھا۔ ہم سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کیے گئے تو معائنہ کیے جاتے تھے۔ جس کے زیر ناف بال اگے تھے وہ قتل کر دیا گیا، اور جس کے نہ اگے تھے وہ قتل نہ کیا گیا۔ چنانچہ میرا زیر ناف بدن بھی کھولا تو محسوس کیا کہ بال زیر ناف نہ اگے تھے، تو مجھے قیدیوں میں کر دیا۔ ابو داؤد، ابن ماجہ، دارمی۔ اللہ اور اس کے رسول کا قول سچا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ قبیلہ ہے جو بنی قریظہ ہے، یہ یہودیوں کا قبیلہ تھا۔ انہوں نے عہد شکنی کی تھی، تو پھر حکم ہوا کہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ تو ان کو جب قتل کیا جانے لگا تو حضرت جو عطیہ القریظی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میری قوم کے جو بنی قریظہ تھی اس کے جوان اور بوڑھے تو سارے قتل کر دیے گئے، بچوں کو الگ کر لیا گیا، بچے چھوڑ دیے گئے۔ اب یہ شک و شبہ دور کرنے کے لیے کہ کون بالغ ہے اور کون بالغ نہیں ہے، اس کے لیے تحقیق کی گئی، اور حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے سب کو پیش کیا گیا۔ آپ نے صحابہ کرام کو حکم دیا یا خود چیک کیا کہ کون بالغ ہے اور کون بالغ نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں عطیہ قریظی جو فرماتے ہیں، کہتے ہیں میں اس وقت تیسرے گروہ میں تھا، بچوں والے میں نا، جن کو چھوڑ دیا گیا۔ ایک بات کا یہ بھی دھیان رہے کہ جو عطیہ ہیں یہ ہیں تو صحابی، مگر نہ ان کا پورا نام معلوم ہو سکا، نہ ان کے باپ کا، اور نہ کوئی حالات کا پتہ چل سکا۔ عزیزان گرامی قدر، جب بچہ بالغ ہوتا ہے تو اس کی علامات ہوتی ہیں، چاہے وہ عورت ہو چاہے وہ مرد ہو۔ تو چونکہ یہاں مرد کی بات ہے تو مرد کو جب احتلام ہوتا ہے تو وہ بالغ ہو جاتا ہے، اور یہ 12 سے 15 سال کے درمیان ہوتا ہے۔ اس وقت سمجھیں کہ وہ ولی بن جاتا ہے، ولی بننے کے قابل ہوتا ہے، شریعت کے احکامات بدل جاتے ہیں۔ اسی طرح عورت کو جب پہلا حیض ہوتا ہے تو وہ بالغ ہو جاتی ہے، یعنی بچہ جننے کے قابل ہے۔ اسی طرح مرد بھی بچہ پیدا کرنے کے قابل ہو جاتا ہے، بالغ ہو جاتے ہیں دونوں۔ تو یہاں ان کی عمر غالباً 12 سے 15 سال جو ہوگی، لیکن شک گزرا کہ آیا یہ جوان ہے یا نہیں جوان ہے، تو زیر ناف بالوں سے چیک کیا گیا۔ یہ اس وجہ سے کہ جس کو پوچھتے تھے بھی تمہیں احتلام ہوتا ہے، تو وہ کہہ سکتا تھا بھئی نہیں ہوتا، تو پھر چھٹ جاتا قتل سے۔ تو جس کو ہوتا ہے وہ بالغ ہے، تو بالغوں کو قتل کرنے کا حکم تھا، بالغوں کو قتل کیا گیا، نابالغ بچوں کو چھوڑ دیا گیا۔
تو چونکہ یہ بلوغت کی علامات ہیں تو اس میں احتلام میں جھوٹ بھی بول سکتا تھا کوئی بھی بچہ، تو اس لیے زیر ناف ان کے بال جو ہے چیک کیے گئے۔ زیر ناف بال آ جانا بھی بلوغت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ چونکہ یہ لوگ قتل کے خوف سے احتلام کے متعلق غلط خبر دے دیتے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے زیر ناف بال دیکھے۔ تو فرماتے ہیں کہ جب مجھے بھی پیش کیا گیا تو اس وقت میرے بال نہیں تھے، میں بالغ نہیں ہوا تھا، تو مجھے چھوڑ دیا گیا، بچہ تھا اس لیے مجھے اس گروہ سے چھوڑ دیا گیا۔ تو بعد میں ایمان لے آئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ یہ دیکھیں، کسی کو قتل کرنا اور خاص طور سے ایسے نوجوان کو قتل کرنا کتنا مشکل ہے، اور پھر کافر ہے، یہودی کافر ہے، اور اس کافر کو بھی قتل کرنے کے لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کتنی احتیاط فرمایا کرتے تھے کہ جب تک بات کلیئر نہیں ہو جاتی تھی، مقدمہ مکمل طور پر گواہیوں اور ہر چیز سے چشم دید، دیکھیں زیر ناف بال دیکھیں، چشم دید گواہیوں سے فیصلہ نہیں ہو جاتا تھا مقدمے کا، آپ قتل نہیں فرماتے تھے۔ دین اسلام امن کا دین ہے، بس یہ یاد رکھیں، دین اسلام امن کا دین ہے، فساد کا دین نہیں ہے، قتل و غارت کا دین نہیں ہے، لوٹ کھسوٹ کا دین نہیں ہے، توڑ پھوڑ کا دین نہیں ہے، کسی کی حق ماری کا دین نہیں ہے، گورنمنٹ کو نقصان پہنچانے کا دین نہیں ہے، بلکہ ایک یکجہتی کا دین ہے۔ میں دور نکل گیا اور اس سے زیادہ دور نہ نکل جاؤں۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی بھی ساتھ توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے مجھے توفیق عطا فرمائے، پھر ہم سب تمام مسلمانوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔